جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, اس کی عقل کامل ہوتی ہے, وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کون سی ذات ہے جس نے پانی کے ایک ناپاک قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی اور یہ پوری باڈی بنائی, اور پھر ماں کے پیٹ میں میرے دل کو اس نے دھڑکا دیا. کیسا دھڑکتا ہے دل ماں کے پیٹ میں, آج تک میڈیکل سائنس اس کو ڈیفائن نہیں کر سکی ہے کہ بچے میں جان کیسے پڑتی ہے, یہ کون سی طاقت ہے جو بچے کے دل کو چلا دیتی ہے. ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا, دل دیکھو موٹر چلتی ہے نا, پانی کی موٹر, آپ لوگ کا دل تو دھڑک رہا ہے نا اس وقت. پانی کی جو موٹر چلتی ہے تو اس کو کرنٹ چاہیے نا, توانائی چاہیے اس کے گراریوں کو گھمانے کے لیے, پھر وہ پانی سک کرتی ہے اور آگے پھینکتی ہے. تو دل بھی ایسا ہی کرتا ہے, خون کو سک کرتا ہے اور پچکاری مار کے آگے پھینکتا ہے. تو اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی چیز, انرجی چاہیے نا, کوئی سپلائی چاہیے نا, اس کو کرنٹ چاہیے. وہ کرنٹ آتا ہے, بولو بھائی, دماغ سے, جس سے اس وقت آپ ابھی بہت کام لے رہے ہیں الحمدللہ. وہ کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ دماغ سے آئے گا. دماغ سے کرنٹ آتا ہے جس سے وہ دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے. لیکن دماغ کرنٹ پھینکنے کے لیے بلڈ کا محتاج ہوتا ہے. بلڈ کا سرکولیشن دماغ میں شروع ہوگا تو وہ زندہ ہوگا, اور زندہ ہو کے اپنا کام کرنا شروع کرے گا. اور بلڈ کے سرکولیشن کے لیے دل کا پہلے دھڑکنا, آپ کی آواز نہیں آئی بھائی, وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں, آپ کو کہہ رہا ہوں سفید پگڑی والے, دل کا پہلے دھڑکنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو دل دھڑکے بغیر دماغ میں جان نہیں پڑے گی, وہ کرنٹ نہیں پھینکے گا, اور کرنٹ پھینکے بغیر دل دھڑکے گا نہیں. میں نے ڈاکٹروں سے یہ سوالات پوچھے, کہہ رہے ہیں آج تک سائنس اس راز پہ مطلع نہیں ہو سکی ہے کہ پہلی دفعہ کیا ہوتا ہے, کرنٹ پہلے آتا ہے یا دل پہلے دھڑکتا ہے. اگر کرنٹ پہلے آتا ہے تو جان پڑے بغیر, دل کے دھڑکے بغیر دماغ میں زندگی کیسے پیدا ہو گئی؟ اور اگر دل پہلے دھڑکتا ہے تو دماغ میں کو بلڈ کا سرکولیشن سے کرنے سے پہلے وہ دھڑکا کیسے؟ تو یہ جوان ہونے کے بعد ہر انسان کیا یہ باتیں سوچنے پر مجبور ہوتا کہ یار پانی کے ایک قطرے سے ماں کے پیٹ میں فی ظلمات ثلاث, قرآن کہہ رہا ہے 3 اندھیروں میں بنایا ہے. 3 اندھیروں میں, 3 پردے ہیں ماں کے پیٹ میں جہاں انسان کی کیا ہوتی ہے؟ تعمیر ہوتی ہے اس کی. اور تعمیر کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ یہ بھی عجیب سوال ہے. قرآن کہہ رہا ہے انا خلقناکم من تراب, تمہارا جو بھی مادہ تیار ہوتا ہے نا, سب سے پہلے مٹی ہے. مٹی سے گھاس بنتی ہے, مٹی سے تناور درخت پیدا ہوتا ہے, مٹی سے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں, والدین وہ چیزیں کھاتے ہیں, وہ مٹی ہے. زمین کھود کے دیکھو تو نہ اس میں خربوزہ ہے نہ تربوز ہے, ایک بیج ہوتا ہے, اسی گوشت اور گوبر کے ملاپ سے اس بیج سے اللہ خربوزے, آم, پپیتے اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر دیتے ہیں. یہی چیز جب والدین کھاتے ہیں, یہی مٹی, تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو خربوزے سے بنا کے اولاد کے جرثوموں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اسی مٹی سے گوشت بھی مٹی سے بنتا ہے. گائے بھینس یہ کھاتی ہے نا چارہ, یہ چارہ کہاں سے آیا؟ مٹی سے. وہی تمام جو خوراک آپ کھاؤ گے وہی انسان کے باڈی کا کیا بنے گی؟ حصہ. پھر ماں جب یہ چیزیں کھاتی ہے, روٹی کھائے گی, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بنے گی, اسی روٹی سے بچے کی ناک بنے گی, اسی روٹی سے بچے کے, خدا کی قسم یہ اتنا عجیب نہیں ہے کہ آپ سوتے ہو آپ کے قریب کوئی کھجوریں رکھ کے چلا جاتا ہے. یہ اس سے عجیب ہے کہ مٹی اور پانی کے ملاپ سے کھجور پیدا کون کر رہا ہے ہمارے لیے. یہ زیادہ عجیب سوال ہے, اس سوال کا جواب زیادہ ضروری ہے. تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ کیا پیدا کرتے ہیں بچے کے لیے؟ روٹی. اور روٹی جب ماں کھائے گی تو کیا بنے گا؟ آنکھ, ناک, کان. جو کچھ کھا رہی ہے نا, پیزا کھا رہی ہے اس سے بھی کیا بن رہا ہے؟ برگر کھا رہی ہے اس سے بھی, اگرچہ بچہ پھر برگر جیسا بنتا ہے. حاملہ عورت اگر پیزے برگر زیادہ کھائے تو بچے برگر فیملی کہتے ہیں نا, برگر فیملی سے ان کا تعلق ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کو ہاتھ لگاؤ گے جراثیم پیدا ہو جائیں گے, اس چھینکو گے اس کے سامنے منہ کر کے مر جائے گا, یہ
یہ ہوتے ہیں برگر کھانے والوں کی کوالٹیز. برگر کی طرح پھولے ہوئے ہوتے ہیں, دم نہیں ہوتا. تو اسی سے کیا بن رہا ہے؟ آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, پھر جان پڑ رہی ہے. پھر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں جب وہ روٹی کھا رہی ہے تو اس سے اب دودھ بننا شروع ہو گیا ہے بھائی. جب تک پیدا نہیں ہوا تھا دودھ نہیں بن رہا تھا, جیسے ہی دنیا میں آیا پتہ نہیں اللہ کے خزانے, اللہ کی قدرت کے کرشمے کیا حرکت میں آتے ہیں, فوراً دودھ پیدا ہونا. کیونکہ بچے کو ابھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ دودھ کی. ابھی تو بچہ ہے, بڑا ہوگا تو سوچنے پر مجبور ہوگا نا کہ میری ماں کو روٹی کھلا کے اس کی چھاتیوں میں میرے لیے دودھ کس نے پیدا کیا تھا. خدا کی قسم ڈاکٹر بننا اتنا ضروری نہیں ہے, سائنسدان بننا اتنا ضروری نہیں ہے, پیسہ کمانا اتنا ضروری نہیں ہے. اس سوال کا جواب تلاش کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. کون ہے یہ کر رہا ہے یہ کام؟ پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا. تو یہ بنیادی ضرورت تھی ہماری پیدائش کے وقت, جو کسی ایسی ذات نے پوری کی جس کو ہم نہیں جانتے, لیکن پوری ہو رہی ہے. پھر کان دیے, آنکھ دی, دل دیا, دماغ سوچنے کے لیے, یہ سارے حواس دیے تاکہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں. سیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن کہتا ہے بتاؤ اگر یہ آنکھوں میں بینائی کی صلاحیت اللہ نہ دے اور چھین لے, سننے کی صلاحیت اللہ نہ دے اور چھین لے, دنیا میں کوئی سائنسدان ہے جو یہ صلاحیت لوٹا دے تمہیں؟ کوئی ایک انسانی پارٹ ایسا ہے جو انسان نے ایجاد کیا ہو اور بالکل ایسا ہو جیسے اللہ نے بنایا ہے؟ کوئی ایک پارٹ بھی ایسا نہیں. یہ جو جوائنٹ ہے نا جو ہم انگلیاں ہلاتے ہیں, مصنوعی ہاتھ آج تک ایسا نہیں بن سکتا. وہ جوائنٹ کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح ہو ہی نہیں پاتی ہے. اور اللہ نے یہ روٹی سے بنایا ہے. یہ کس سے بنایا؟ روٹی سے بنایا, خربوزے سے بنایا, تربوز سے بنایا. ماں جو کھا رہی ہے اس سے انگلیاں بن رہی ہیں اور جوائنٹ بن کے اپنی اپنی جگہ کیا ہو رہے ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے جو جوائنٹ ہے نا, یہ ایسی کلاکاری ہے, اس میں ایسی صنعت سازی ہے کہ سائنسدان آج تک حیران ہے کہ ایسے مہروں کو ایڈجسٹ کیا ہے بغیر نٹ بولٹ کے, بغیر نٹ بولٹ کے ایسے ایک کے اوپر ایک کے اوپر عمارت بنا دی ہے. ذرا سی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے تو آدمی کا آدھا دھڑ آؤٹ. آدھا صحیح چل رہا ہے, آدھا کیا ہو گیا تھوڑا سا ایک رگ دبتی ہے نا معمولی سی. اتنا پیچیدہ نظام ہے. تبھی تو قرآن, فزکس کی کتابیں آپ کو یہ نہیں بتائیں گی. فزکس کی کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ خربوزہ کھانے سے یعنی کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ خربوزے کے باغ کی طرف جائیں تو خربوزے تک پہنچ جائیں گے. فزکس آپ کو یہ بتائے گی. بائیولوجی آپ کو یہ بتائے گی کہ خربوزہ کھانے سے کیا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر اس لیے بنتے ہیں, ڈاکٹر اس لیے نہیں بنا جاتا کہ ہمیں جس نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کو پہچانیں. یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ یہ قرآن کی فیلڈ ہے اور میڈیکل سائنس میں قرآن, بولو نا بھائی, نہیں پڑھایا جاتا. یہ ٹاپک ہی نہیں ہے ان کا. حکیم کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ کس نے بنایا. حکیم کا یہ ٹاپک ہے کہ خربوزہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے, دودھ ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے. دودھ پینے سے گیس پیدا ہوتی ہے اور گیس ختم کرنے کا طریقہ کالی مرچ ہے. تھوڑا سا میڈیکل وہ بھی آ جائے نا. دودھ میں, حکیم کہتے ہیں دودھ میں کالی مرچ ڈال کے پکاؤ تو پھر گیس پیدا نہیں ہوتی. پھر صرف بلوچستان میں گیس پیدا ہوگی, ٹھیک ہے نا, جہاں ہونی چاہیے, پیٹ میں پیدا نہیں ہوتی. تو یہ حکیموں کا ٹاپک ہی نہیں ہے نا. تو جس نے پیدا کیا نا وہ اپنا انٹروڈکشن خود کروا رہا ہے. چھپا دیا اپنے آپ کو اس نے, جیسے کوئی شخص جا کے رکھ کے جا رہا ہو لیکن سامنے نہ آ رہا ہو. آپ تلاش کر رہے ہیں. تو جب ہم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, عقل کامل ہوتی ہے, تو اللہ کہتے ہیں نیک لوگ پھر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدائش کے بعد میری جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا اور روحانی ضرورتوں کو بھی. اس نے باپ بھی دیا اور ماں بھی دی. ماں کی شفقت بچے کو بچپن میں نہ ملے, کوئی عورت بچے کو ماں کی طرح نہیں پال سکتی. بچہ اتنا, اس بچے جس طرح کی شرارتیں کرتا ہے نا اور تنگ کرتا ہے,
اس کے لیے جب تک وہ محبت نہ ہو جو ماں کے سینے میں اللہ نے رکھی ہے، اس محبت کے بغیر بچے کو پالنا ممکن نہیں. بچے سارے غیر مقلد ہوتے ہیں. ارے بھائی کوئی اہل حدیث بیٹھے ہو، معذرت مزاج چلتا ہے یار مارکیٹ میں، اتنا تو برداشت کیا کرو. بچے سارے کیا ہوتے ہیں؟ غیر مقلد. کیا مطلب؟ دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر ہر بات پہ دلیل چاہیے. اب ماں باپ سمجھا بھائی یہ کھا لو، کیوں؟ بچے ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں نا، کیوں. اس کا حل کیا ہے؟ ایک تھپڑ لگاؤ. اگر بچوں کو دلائل سے سمجھانا شروع کر دو تو کیوں کے جواب میں ختم ہو جائے گے سارے. تو کس قدر تنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت رکھ دی، چونکہ بچے کو ایسی محبت کی ضرورت تھی، لہذا اللہ نے ماں کے سینے میں ایسی محبت ڈال دی. باپ کے دل میں اللہ نے اولاد کے لیے ایسی محبت ڈال دی. پھر جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس خوراک دودھ کے بعد پھر اناج کی ضرورت پیش آتی ہے نا. اللہ نے کیا کہا کہ کیا کھلاؤ اس کو؟ گندم، دلیا، اناج، یہ چیزیں کھلاؤ. تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ زمین سے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ کھاد اور مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا کرتا ہے. آسمان سے پانی برسائے گا. پانی برسانے کا عمل ایک بڑا عجیب ہے. بچہ جب پہلی دفعہ ہوش میں جب سلامت ہوتے ہیں نا، آسمان سے پانی برستا ہوا دیکھتا ہے تو وہ پہلی دفعہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں برس رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ یہ تیری زندگی کا اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے. یہ پانی اگر آسمان سے نہ برسے تو بھی مر جائے گا اور اس زمین پہ بسنے والی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اسی آسمان کے پاری میں تمہاری روزی رکھی ہوئی اللہ نے. یہ بند ہو جائے تو فیکٹریاں بند، چائنا جتنی مرضی ترقی کر لے، بارش بند ہو گئی نا، چائنا کی آسمان پہ جاتی ہوئی ترقی دھڑام سے زمین میں دفن ہو جائے گی. ساری فیکٹریوں کے پہیے گھوم رہے ہیں کس سے؟ بارش کے پانی سے. سب کچھ اسی سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو قدرت کی طرح طرح کی کلاکاریاں ہیں نا، صنعت سازیاں، یہ بارش کے پانی سے ہو رہی ہیں. بارش کا پانی برستا ہے تو زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ٹیوب ویل کا پانی جو ہے نا وہ بھی تو بارش سے ہی آتا ہے نا زمین میں. دریاؤں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارش سے آتا ہے. چشموں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارش سے آتا ہے. ہر جگہ پانی کہاں سے سیراب ہو رہا ہے؟ بارش سے آ رہا ہے. کیسا نظام بنایا اللہ نے. اور زمین میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصے خشکی. اگر یہ 3 حصے پانی نہ ہوتا تو جتنی بارش کی زمین کو ضرورت ہے اتنی بارشیں زمین پہ نہ برستی. تو اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے خشکی کا جتنا ایریا دیا اس سے 3 گنا اللہ نے پانی زیادہ پیدا کر دیا، تاکہ میرا یہ بندہ جب زمین میں چلے گا پھرے گا تو اتنا پانی اس کو آسمان سے برس کے ملے گا جتنے پانی کے لیے اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ بہت بڑی حاجت تھی جو اللہ نے ہماری پوری کر دی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بلوغت کی دہلیز پہ ہم قدم رکھتے ہیں، گوشت بھی مل رہا ہے کھانے کو، صرف بنیادی ضرورت نہیں. وہ جو لیٹا ہوا تھا نا آپ، تو وہ تو کھجوریں پانی رکھ کے جا رہا تھا. یہاں اللہ صرف کھجوریں پانی نہیں، خربوزے بھی، آم بھی، تربوز بھی، اور خوبانیاں بھی، اور بولو بھائی سیب بھی. سیب میں گولڈن بھی ہے بھائی، اور آم میں چونسا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، دسوری بھی ہے، انور رٹول بھی ہے. 20 قسم کے آم. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یسقا بماء واحد، ایک پانی سے سب پیدا ہو رہا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، مگر ان کے ذائقوں میں فرق دیکھو. کسی کو لنگڑا پسند ہے، کسی کو دسیری پسند ہے، کسی کو انور وٹول پسند ہے، کسی کو آم سرے سے پسند نہیں تو بھائی تو خربوزہ کھا لے، خربوزہ پسند نہیں ہے تو بھائی تربوز کھا لے، وہ بھی پسند نہیں ہے تو گرما کھا لے، سردہ کھا لے. سر نہ کھا میرا کم از کم جا کے. کہتے ہیں اتنی چیزیں کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کر دی تو سر کھانے کی کیا ضرورت. کتنی طرح طرح کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا بنی آدم کو بڑی عزت دی ہم نے. اتنی نعمتیں. ٹیمپریچر کیسے درمیانی رکھا گیا ہے. سورج کی کرنیں اگر براہ راست ہم پہ پڑنا شروع ہو جائیں تو جلا کے راکھ کر اس کو روکا ہوا ہے. اس میں گیسز پیدا کر کے چھان چھان کے وہ کرنیں ہم پر آ رہی ہیں تاکہ جتنی ضرورت ہے زمین کو جتنا ٹیمپریچر چاہیے اتنا ملے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یعنی آپ اگر سو رہے تھے، آنکھ بند ہوئی تو سامنے کوئی پنکھا بھی رکھ کے چلا گیا آپ کے، ہیں بھائی، تاکہ اس کو ہوا بھی، بولو نا،
تو آپ کو تو اور تعجب ہوگا، یار تو پنکھا رکھ کے چلا گیا، ٹیمپریچر بھی مینٹین رکھ رہا ہے، یہ کیسی کیسی چیزیں اللہ نے پیدا کی. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، مرد ہے تو اس کے دل میں عورت کی طلب پیدا ہوتی ہے، عورت ہے تو اس کے دل میں مرد کی طلب. تو مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کر کے نکاح کو آسان بنا دی. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں ان سے سکون اور اطمینان محسوس ہو. اگر اللہ عورت کو پیدا نہ کرتا، مرد ہوتے، زندگی میں جو ایک سکون اور اطمینان کی زندگی ہے وہ انسان کی تباہ ہو جاتی. عورت ہوتی، مرد نہ ہوتے، عورت کی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی ضرورت تھی، تو اس ضرورت کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا. پھر انسان کیا، ہر مخلوق کی خواہش ہے اس کا خاندان ہو، اس کا گھر آباد ہو. تو اللہ فرماتے ہیں جعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اسی بیوی سے بیٹے بھی دیے اور انہی بیٹوں سے پوتے بھی دیے، تمہیں اولادیں دی اس نے تمہیں. تو ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہر چیز کیا ہو رہی ہے. اب کافر کیا کرتا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ جو سیکولر لوگ ہیں نا، لبرل لوگ، وہ مذہب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں، مولویوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. ابے یہ کیا نماز روزے زکوٰۃ حج پہ لگا دیا انہوں نے، گورا دیکھو ترقی کر کر کے کہاں پہنچ گیا. کر لو ترقی، آنا کس کے پاس ہے؟ اللہ کہنے جہاں مرضی نکل. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی لیٹے ہوئے، دونوں کی آنکھ لگتی ہے، ایک کھجوریں دونوں کو ملتی ہے. ایک اپنے مالک کو تلاش کر رہا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی چل گیا کہ مالک کہاں ہے، مگر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہ یہ بیوقوف ہے، یہ مالک کا شکریہ ادا کرنے جا رہا ہے، اسے پیسے دینے جا رہا ہے، اور میں ترقی کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کھجور سے حلوہ بنا رہا ہوں، پھر حلوے سے معجون بناؤں گا. یہی ہے نا دنیا کی چیزوں سے، ایسی معجون بناؤں گا کہ ایک چمچہ کھاؤ اور آدمی بالکل طاقتور ہو جائے. یہ چیزوں میں لگ گیا وہ. بناؤ بھائی کھجوروں سے معجونیں بناؤ، دوائیں بناؤ، لیکن جس نے یہ کھجور دی ہے پہلے، یہی فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان کیسا ہی نالائق ہو بالآخر جنت میں جائے گا، اور کافر کتنا ہی ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو اور اپنے محسن کو پہچاننے کی کوشش